اپنے پیاروں کو آپ خود نہلائیں. آپ زیادہ اچھا نہلائیں گے کہ آپ لوگ اپنا کفن خرید کے اپنی الماری میں رکھیں تاکہ آپ کے کپڑوں کی تعداد کم ہو جائے. السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ آپ کے لیے یہ انفارمیٹیو اور اچھا جو ہے پوڈ کاسٹ لے کے آتے ہیں. تو اسی طرح آج میرے جو گیسٹ ہیں وہ بھی بہت انفارمیٹیو اور ملٹی ٹیلنٹڈ لیڈیز ہیں. جو ہماری آج کل سیریز چل رہی ہے وہ لیڈیز پہ چل رہی ہے، ملٹی ٹیلنٹڈ لیڈیز جو ہمارے معاشرے میں کہتا ہوں ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسج لے کے آتی ہیں اور امپورٹنٹ کام کر رہی ہیں. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے آپ لوگوں کے سامنے لائیں، آپ لوگوں کو دکھائیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں اور ان کیسے ہرڈل سے فیس کر رہے ہیں. تو بغیر کسی دیر کے میں ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کرتا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، شکر ہے اللہ کا. اچھا مجھے بتائیں، مجھے تو آپ نے بتا دی یہ ساری چیزیں. میں ایک دفعہ آپ کے اپنے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی کیا کیا کر رہی تاکہ ہمارے آڈینس کو بھی پتہ چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، میں پہلے تو لبئی کینسر کیئر فاؤنڈیشن کی پی آر ڈائریکٹر ہوں، فنڈ ریزنگ کرتی ہوں. اس کے بعد میرا بوتیک بھی ہے اور میرا گروپ چل رہا بہت اچھا رشتوں کا، پاکیزہ جوڑے. جو مجھے سن بھی رہے ہوں گے وہ بھی آدھے سے زیادہ اس میں ایڈ ہوں گے. اور اس کے بعد میں یہ کفن اور غسل کے طریقے بتاتی ہوں. اور بیوٹیشین رہ چکی ہوں، لیکن اب میں بیوٹیشین کا کچھ نہیں کرتی. کافی میری اسٹوڈنٹ ہیں جو سیکھ چکی ہیں اور میں ٹیچر رہ چکی ہوں بیوٹیشین کی بھی. ٹھیک. اس کے علاوہ ایک گاؤں ہے جس میں ایک اسکول کو رن کرتی ہوں اور ایک سلائی اسکول ہے اس کو رن کرتی ہوں. اچھا مجھے بتائیں، آپ نے بتایا کہ پی آر ڈائریکٹر ہے جی لبیک کی کینسر فاؤنڈیشن ہاسپٹل. جی. کتنا مشکل کام ہے یہ؟ پہلے مشکل لگتا تھا، اب نہیں لگتا، اب مزہ آتا ہے. اب مزہ کہ پہلے میں سوچی تھی فنڈ کیسے مانگوں گی، کیا کروں گی. اصل میں میرے جو فادر تھے نا، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، وہ انہوں نے یہ جو زکوٰۃ کمیٹی ہے نا انہوں نے انٹروڈیوس کروائی تھی. ٹھیک ہے سر انہوں نے بنائی، پھر انہوں نے یہ جو بیوہ خواتین ان کی وہ سیلری لگائی جو بھی ان کو ملتا تھا. تو ان کے ہر ہاسپٹل میں ایک روم ہوتا تھا، ہر سرکاری ہاسپٹل میں ان کے ساتھ اکثر جاتی تھی، ان کو دیکھتی تھی. تو میرے دل میں بھی ہوتا تھا کہ جس طرح میرے فادر کر رہے ہیں نا میں بھی ایسے کام کروں نا کہ لوگ مجھے رہتی دنیا تک یاد رکھیں. نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہتی تھی، اور تو کام نہیں. کوئی نیکی کا کام آپ کرتے ہو تو پھر لوگ اس کو جب نیکی کے کام کو یاد کرتے ہیں تو وہ نیکی میں آ جاتا ہے. تو وہ بس جیسے اندر بندے کے ایک ہرس ہوتی ہے کہ میں اچھے کاموں میں آگے بڑھوں. تو پھر فادر کو بھی دیکھتی رہتی تھی، فادر سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اس کے بعد میرے ہسبینڈ جو تھے وہ میرا ساتھ دیتے تھے، وہ بھی اسی طرح ہی تھے. تو وہ بھی میرے ساتھ انہوں نے بھرپور تعاون کیا. ان کے بغیر تو میں آگے بڑھ نہیں سکتی تھی. ان کے ساتھ بڑھنے سے انہوں نے کافی کچھ مجھے گائیڈ کرتے تھے، بہت کچھ گائیڈ کیا انہوں نے مجھے. تو ان کی وجہ سے میں نے اپنے فادر کی وجہ سے سب میرے اندر چلا گیا، جیسے جینس میں ہوتا ہے نا، میں نے اپنے فادر سے لیا. ٹھیک. اچھا پی آر ایک ایسا، میں کہتا ہوں بوریت لوگ سننے ہوں گے یار یہ کیا ہے فنڈ ریزنگ، کیا لوگوں کے پاس جا کے مانگنا. یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھو تو یہ اس سے زیادہ انٹرٹیننگ کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، آپ کسی چیز کی بیک بون ہے بیسیکلی، آپ اس کی کینسر ہاسپٹل کی بیک بون ہے. تو وہ یہ چیز صرف آپ کو پتہ ہے، لیکن جو آپ کے راؤنڈ اباؤٹس ہیں، جو آپ کو سن رہے ہیں، جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ چیز نہیں پتہ ہوگا. تو کیسے آپ نے اس چیز کی جرنی شروع کی اور کیا کیا تب ہرڈلز آتے تھے آپ کو؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا، یہ میرے لیے بڑی بے شک چنتا فخر کی بات ہے. بات یہ ہے کہ یہ اب ہم نے مزے کا کر دیا کام، ہم نے اس میں ایگزیبیشن ڈال دیا. پہلے تو فنڈ اس طرح تو اکٹھا ہی نہیں ہوتا نا، فنڈ بالکل نہیں اکٹھا ہوتا اس طرح. ٹھیک ہے میری فرینڈز ہیں، میرے اپنے رشتہ دار ہیں، میرے بیٹے ہیں جو کرتے ہیں میرے ساتھ زیادہ تر. لیکن ہم نے اس کو میں نے ڈاکٹر سعیدہ، ڈاکٹر فائزہ سے ڈسکس کیا. میں نے کہا ہمیں نا کچھ اور کرنا چاہیے اس کے لیے. پھر ہم لوگوں نے ایگزیبیشن سٹارٹ کیا. اب ایگزیبیشن جب سٹارٹ ہوا تو اب لوگ ویٹ کرتے ہیں ہمارے ایگزیبیشن کا. 150 اسٹالز ہوتے ہیں ہمارے، اور میوزک کے بغیر اتنا اچھا وہ چلتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. لوگوں نے سیٹیں بک کرانی ہوتی، انگلینڈ سے لوگ آتے ہیں ہمارا سن کے کہ آپ لوگوں کا کس دن لگنا ہے یہ ایگزیبیشن نا.
انہوں نے ابھی بکنگ کرائی ہے ہمارا، اب اکتوبر میں ہے، اکتوبر کے اچھا، فرسٹ ویک میں انشاءاللہ۔ کہاں پر ہوتا ہے یہ ایگزیبیشن آپ کا؟ یہ میں زیادہ تر ویلنسیا میں کرتی ہوں، لیکن ٹھیک ہے، اب یہ والا جو ہمارا اکتوبر والا ہے یہ ہمارے ہاسپٹل کے پاس ہوگا، مصطفیٰ ٹاؤن میں، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو بھی دعوت ہے۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ تو جب اب ہم نے فنڈ ریزنگ شروع کی نا اس طرح، تو ہمیں بڑے فائدے ہوئے۔ ایک تو لوگوں کو جانا پہچانا، جیسے کہتے ہیں نا، پہلے تو پتہ نہیں تھا کسی کو کہ انٹریکشن ہونے ہاں لگی جی لوگوں سے۔ لبیک کینسر کیئر ہے کیا۔ اب لوگوں کو انٹروڈیوس ہو گیا، اب سب کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے۔ سارے اچھے کام ہو رہے ہیں اس کے اندر بھی۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس کچھ نیڈی خواتین آتی تھیں، کچھ نیڈی بچے تھے جن کا روزگار نہیں تھا، ہم نے ان کو پیسے دے کے ان کو بتایا، ان کو پوچھا آپ کیا کر سکتے ہو۔ کوئی سموسے بنا لیتی ہے، کوئی کپڑے سیتی ہے، کوئی حلیم بنا کے لے آتی ہے، کوئی کھانا بنا کے لے آتی ہے، کوئی کچھ بھی۔ میرا خیال ہے ہمارے 15-20 سے بھی زیادہ، اب 25 اسٹال میرے فری ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ تو وہ یہ ہے نا کہ ہم اللہ سے تجارت کر رہے ہیں، دونوں طرف سے۔ ایک تو ہمارے ہاسپٹل کو فائدہ ہو رہا ہے، دوسرا ان لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ ویٹ کرتے ہیں باجی کب کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہم لوگ ڈیٹ رکھتے ہیں۔ میں 1 سال میں 2 دفعہ کرتی ہوں۔ اچھا، پھر ہمارے کافی جو ہمارے گیسٹ ہیں نا، ہمارے دن میں 10-12 ہوتے ہیں۔ لوگوں کا ایک ہوتا ہے چیف گیسٹ، ہمارے 10-12 ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ سب آنا چاہتے ہیں، ایسے ہی ہے، سب آنا چاہتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے سب اچھے ہم بلا چکے ہیں۔ عاطف اسلم بھی آ چکے ہیں، اچھا ہاں ماشاءاللہ، جی۔ اور میرا خیال ہے وزیر نہیں کوئی رہا، اچھا ہاں جی۔ اور بہت سارے، مجھے نام بھول گئے، لیکن بہت سارے ہمارے آتے ہیں۔ اچھا یہ جو لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، یہ آپ لوگوں کو ہیلپ بھی کرتے ہیں، ڈونیشنز وغیرہ کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، وزیر کرتے ہیں؟ نہیں کچھ کرتے ہیں، میں صاف کہوں گی ان کو کرنی چاہیے، ڈیفینیٹلی کرنی ہاں ان چاہیے۔ کو کرنی چاہیے۔ آتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یہی بہت ہے ہمارے لیے۔ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آتے ہیں، اور ان کا آنا ہی ہمارے لیے بڑا ہوتا ہے۔ نہیں لیکن جو چیز جس ہاں چیز کے لیے آپ نے ایگزیبیشن کچھ لگایا ہے، دیتے ہیں، جیسے ہم کسی تاجر کو بلا لیتے ہیں، ہوں، وہ دے جاتے ہیں۔ ہوں، پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس جو آتے ہیں نا لوگ ایگزیبیشن میں آتے ہیں، انہیں اب پتہ ہے کہ یہ فنڈ کے لیے، وہ پھر ہمارے گلوں میں پیسے ڈالتے ہیں، پھر فنڈ دے کے بھی جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں بہت فائدے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ایسے ہی ہے، بہت فائدے ہوتے ظاہر ہیں۔ سی پھر بات ہے، آپ نے کام ہی اس چیز کا جو کیا ہے بالکل، وہ کام نہ لوگ ہو تو پھر پھر کیا فائدہ؟ سیلیبریٹی کو دیکھتے ہیں نا کہ کون کون آ رہا ہے، ہاں ہاں ہاں، تو وہ پھر رش ہوتا ہے، بہت رش ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارا میں ویلنسیا میں کرتی ہوں نا، تو ویلنسیا والے بھی ہمارے بڑے خوش رہتے ہیں۔ وہ پھر انتظار، آپ کو بتاؤں ہمارے جو پروگرام کا انتظار ہے نا، اتنا انتظار میں نے کسی کا نہیں دیکھا ماشاءاللہ، جتنا ان کا انتظار ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے فرشتے ہی اتر آتے ہیں کچھ، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ یہ اللہ ہماری مدد کرتا ہے، ہم میوزک کے بغیر کرتے ہیں، یہ اللہ ہماری مدد کرتا ہے کہ اتنے لوگ آ جاتے ہیں، اتنا رش ہو جاتا ہے۔ لیکن شکر ہے کہ کبھی کراؤڈ میں کبھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، کبھی کچھ نہیں ہوا۔ فیملی ہوتا ہے اور فیملی آتی ہے اندر، اور جو اسٹال پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ بھی فیملی ہوتی ہے ساری، اچھا، فیملی والے کھڑے ہوتے ہیں، اور بڑا خوش، بڑے، اور بہت بڑے بڑے گھروں کے بچے بھی ہوتے ہیں جو اپنے اسٹال لگاتے ہیں، بڑے بڑے گھر کی فیملیاں لگاتی ہیں، اور جو دوسرے ہوتے ہیں وہ بھی اتنا اپریشیٹ ہوتے ہیں یہ لوگ، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ لوگ ان کو آ کے ہینڈ میڈ چیزیں ہمارے ایگزیبیشن کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گی، اتنی ہینڈ میڈ چیزیں بچیاں بناتی ہیں، اور ایسی کہ ہم دیکھ کے بھی حیران ہوتے ہیں کہ اتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس، ان کو نکالیں ٹیلنٹ کو باہر۔ پھر ہمارے جو چینل والے آتے ہیں، پھر وہ ان کے انٹرویو ہوتے ہیں، پھر وہ ان کا ٹیلنٹ ہم دکھاتے ہیں، پھر ان کو آرڈرز ملتے ہیں، پھر ان کا اس طرح کافی، میرا خیال ہے کاروبار اچھا چل رہا ہے سب مطلب ماشاء کہ اللہ، جو ابھی تک نہیں گیا میرے خیال سے اس کو جانا چاہیے، جانا جس چاہیے۔ طرح کی آپ نے بتائی ہیں چیزیں، اور اگر کوئی ابھی اس تو طرح میں کا نے تھوڑا ٹیلنٹ بتایا، ابھی تو بہت اچھا زیادہ ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسٹیج پہ ہم لوگ پھر ہمارے جو آتے رہتے ہیں گیسٹ، ان کو کھڑا کرتے ہیں، وہ پھر اپنا جو بھی ہوتا ہے بتاتے رہتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، آ کے اچھی چیزیں بتاتے ہیں۔ اظہر علی کرکٹر، وہ 2 مرتبہ آ چکا ہے، ماشاءاللہ، اور اس نے بڑی اچھی باتیں کی، اچھا، اور سب نے بڑی اچھی باتیں کی۔ خیر وہ جو عاطف اسلم بڑی اچھی باتیں کی، کاشف محمود، اب مجھے نام تھوڑے تھوڑے یاد آ رہے ہیں، ٹھیک ٹھیک، یعنی کہ سب آ چکے ہیں صحیح تقریباً۔ صحیح۔ اچھا سب سے زیادہ جو ڈونیشنز ہیں وہ کون کرتے ہیں؟ کرکٹر کرتے ہیں، سنگرز کرتے ہیں، یا کون کرتے ہیں؟ یہ سب ویسے دیتے ہیں، اچھا، اللہ ان کو اور دے، اللہ ان کو اور عزت دے، دیتے ہیں، کرتے ہیں۔
صحیح صحیح اب ہمیں سمجھ آئی ہے نا کہ ہم نے کس طرح اکٹھا کرنا ہے فنڈ. پہلے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو پھر ہاسپٹل کا آپ کو پتہ ہے کتنی ایکسپینسو ہے. میں کہتی ہوں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آج تو بہت رش تھا ہمارے ہاسپٹل میں. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت دے, اپنے آمین اپنے آمین گھروں کو جائیں اور آمین خوشی سے آمین جائیں. آمین آمین بالکل. تو اچھا ان سب چیزوں میں اتنا ہرڈلز اور اتنی ساری چیزیں جو ہے دن بھر میں آپ یہ کر رہی ہوتی ہیں, اس میں یہ پاکیزہ رشتہ گروپ کہاں سے آ گیا؟ بس یہ بھی مجھے نیکی کے لیے کچھ 2-3 رشتے ایسے ہوئے جو بڑی اچھا مشکل سے ہوئے. وہ جو رشتے کرواتی انہوں نے تنگ بہت کیا. پھر ہم نے سوچا, ہماری 3-4 فرینڈس تھی میری, ہم نے سوچا کہ میں نے کہا گروپ کھولتے ہیں, اس میں ان لوگوں کو ڈالتے ہیں جو کچھ دے بھی نہیں سکتے, کچھ کر بھی نہیں سکتے. وہ اپنی اپنی پروفائل ڈالیں اور پروفائل میں اپنا نمبر خود لکھیں اور خود ایک دوسرے سے بات کریں. اس اچھا کے بعد میرا اس میں کوئی لنک نہیں ہوتا. ٹھیک وہ ٹھیک خود ٹھیک بات ٹھیک. کرتے ہیں, ان کے نمبر ہوتے ہیں, مدرس کا ہوتا ہے, فادر کا ہوتا ہے نمبر, جس کا بھی وہ خود بات کرتے ہیں. مطلب اور کہ ماشاء اللہ اتنے رشتے ہوتے ہیں, ہفتے میں ایک ضرور ہو جاتا ہے. اچھا جی, ماشاء اللہ. کوئی باہر کا ہے, کوئی اندر کے ہیں, کوئی ادھر کے ہیں, کوئی ادھر کے, یعنی کہ ہمارے ملک کے کونے کونے کے لوگ ہیں, باہر کے ہر ملک کا بندہ ہے اس کے اندر. ماشاء اللہ. اور ماشاء اللہ بڑا اچھا چل رہا ہے اور فری ہے. مطلب کہ آپ وہ کام نہیں کر رہے کہ ادھر سے بھی کمیشن لے لی, نہیں ادھر سے نہیں, بھی کمیشن ہم لے لی فری ہے, شادی کروا کے. فری ہے. صحیح صحیح صحیح. یہ تو بڑا اچھا کام ہاں پھر آپ جی, کر رہی ہیں. بالکل فری ہے. اور ہمارا میرا خیال اب انٹرنیشنل لیول تک چلا گیا. اچھا ماشاء لوگ اب اللہ. بہت پہچانتے ہیں اس کو. کتنے گروپ میں کتنے ممبرس ابھی تک اب ہو گئے تو ہیں؟ میرا خیال 1000 تک تو ہیں. اچھا ماشاء اللہ 1000. ہم نے پھر 2 بنائے, اچھا ایک پاکیزہ جوڑے 1, ایک پاکیزہ جوڑے 2 بنانا پڑا ہمیں. ٹھیک لوگ ٹھیک زیادہ ہو گئے ٹھیک ٹھیک تو ٹھیک. پھر ہمیں دو گروپ کرنے پڑے. اچھا اچھا لیکن بڑے اچھا اچھے چل رہا ہے ماشاء اللہ, بہت اچھا چل رہا ہے. اچھا. رشتوں کی بات سے مجھے آیا ریسنٹلی ابھی بلوچستان میں ایک واقعہ ہوا تھا, ایک بڑا جی دلخراش جی واقعہ, ہاں بالکل, میں جو نے ایک دیکھا تھا. انسانیت کے منہ پہ میں کہتا ہوں تماچا ہے بہت زور سے, کہ ایک لڑکی نے اپنے رشتے کا بات کی یا شادی کے بعد بتایا گھر میں کہ میں نے نکاح کر لیا ہے, حالانکہ اس نے کوئی زنا نہیں کیا تھا, کوئی غلط کام نہیں کیا تھا, اس نے ایک اچھی چیز کی تھی. تو درندوں نے اس کا کیا حال کیا, اس کا باپ بھی تھا, اس کا بیٹا بھی تھا, اس کے ارد گرد کے لوگ بھی تھے, سب بیچ میں تھے. آپ ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ انا پرستی ہے. میں کہ ہمارے سے پوچھے بغیر اگر کر لیا اس نے, اگر وہ آپ کو بتا بھی رہی ہے. دیکھیں یہ جو اس پہ زیادہ بات نہیں میں کر سکتی, اس لیے کہ کیونکہ ہر بندے کا ایک ذہن ہوتا ہے. یہ قبائلی لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ اپنی عورتوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے. یہ یعنی کہ ان میں سختیاں بہت ہیں, ان میں بہت سختی ہیں. تو اب دیکھیں نا, اب وہ بچی شریعت کے لحاظ سے کہ یہ سختیاں ٹھیک ہیں؟ نہیں, ہماری شریعت کچھ بھی نہیں کہتی. وہ تو کہتی ہے ایک دوسرے کو پسند کریں, دیکھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بالکل, علی کا رشتہ ہوا تھا, ہاں, تب تو انہوں نے کہا دکھایا تھا گیا, کہ میں پہلے اپنی بیٹی سے پوچھ لوں. بالکل پوچھے, دکھائیں بھی. اگر ہمارے نبی ہاں اتنی بڑی چیز اور اتنی کر بڑی سکتے تو کر رہے ہیں, انہوں نے بتایا کہ کیسے عورت کی عزت کرنی ہے, کیسے عورت کے آگے کرنا ہے, کیسے ان سے حسن سلوک کرنا ہے, بیوی کے حقوق, بیٹی کے حقوق, ماں کے حقوق, سارا کچھ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا. اور پھر اس کے بعد ایک مسلمان ممالک میں ہو کے یہ چیز ہونی, یہ ہمارے اداروں کے منہ پہ ایک تماچا ہے بالکل کہ ہے, وہ کیا کر رہے ہیں اس یہ ٹائم پہ. حکومت کو کرنا چاہیے, اس طرف آنا چاہیے, اور ادھر ان کو کوئی قانون بنانا چاہیے کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. وہ بیچاری سامنے کھڑی ہوئی تھی بالکل. اور اس کو پتا تھا کہ پیچھے سے مجھے فائر ہوں گے. میں وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتا کہ وہ اس ٹائم پہ وہ بیچاری کیا فیل کر رہی ہوگی کہ مجھے بس میرا آخری ٹائم ہے یہ. لیکن کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا تھا کہ وہ گھبرائی بھی نہیں تھی. ہاں جی, اس نے کہا تھا کہ تم لوگ مجھے ٹچ نہیں کر سکتے, ہاں بالکل, ہاتھ نہیں لگا آپ کر سکتے. لے جو کرنا ہے. یہ بھی ایک سعادت مند بیٹی کا بے شک آ رہا ہے اس میں. دیکھیں بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا, مظلوم معصوم ہوتی ہیں. بے شک ایسے بالکل, وہ جتنا ماں باپ کی کیئر بیٹیاں کرتی ہیں نا, کوئی نہیں کرتا. ان کو اتنا درد ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ آتے دنیا میں, اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے رہبر رہنما نہ بنایا ہوتا, تو ہمارا تو بہت برا حال ہوتا نا. ایسے ہی ہے, وہ آئے تو عورت کی عزت ہوئی ہے, ایسے ہی ہے. تو ہم تو صدقے جائیں اپنے نبی پہ بے کہ شک اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے اتنی, میں کہتی ہوں کہ ہمارے سروں پہ, ہمارے جسم میں, جان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بس رچ جائے. بے شک ایسے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سنت پہ چلنے والا بھی بنائے, آمین اور آمین اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اصولوں پہ چلنے والا بھی. آمین. اور ایسے لوگوں کو جو ہے دنیا میں اور آخرت میں ان کا لازم بالکل
दुनिया देखे बिल्कुल। कि उसका क्या रद्द अमल, अल्लाह ताला ने इसको क्या आज़ाद देखिए, दी है, क्या सज़ा थी। कत्ल तो वैसे भी गुनाह है ना, ये तो कत्ल है ना। बेशक ऐसे हाँ, ये तो गुनाह है, इंसानियत का कत्ल है। कत्ल बिल्कुल है। खैर, ये आपको पता है मुल्क में हमारे जो है ना, कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो जी, ये बिल्कुल। हरकत करके पूरी इंसानियत का जो है ना, मुँह एक दफ़ा काला कर देते हैं। अल्लाह ताला इनको तौफ़ीक दे। आमीन। अच्छा, एक दूसरा तरीका और दूसरा चीज़ भी आपने सीखी हुई है, कफ़न का तरीका। इसमें भी आपने जो है क्लासेस भी दे रही जी, हैं? मैं क्लासेस दे भी रही हूँ, मैंने क्लासेस ली भी हैं और प्रैक्टिकल भी। मेरी मदर की डेथ हुई ना, तो मैं बहुत डरती थी, कोई डेथ हो जाए तो मैं उस गली में से भी नहीं गुजरती थी। अच्छा। तो मदर की डेथ हुई तो मुझे सबने कहा आपने मेरे साथ मिल के नहलाना है। तो मैं गई अपनी मदर की, जब मैंने बाल शाल धोए, जब उनको मैंने गुस्ल दिया तो सुकून सा आया, तसल्ली हुई। तो मैंने कहा मैं क्यों डरती थी। फिर कुरान की टीचर भी मैं हूँ, माशा मैं तजवीद कराती हूँ, अच्छा, लफ्ज़ी तर्जमा तजवीद। तो मैं उस वक्त कुरान नहीं पढ़ती थी ना, इतना मुझे इतना नहीं था। जब मैं उसमें आई तो अब मैंने जब कुरान पढ़ा, फिर मैंने जब देखा कि ये तो बेज़र लोग हैं, हमें ज़िंदा लोगों से डरना चाहिए, इनसे तो हमें डरना ही नहीं चाहिए। बेशक। ये तो हमारे रहम व करम पे हैं। कितनी खूबसूरत बात आपने हाँ, कर ये दी तो है। हमारे रहम व करम पे हैं। इनको तो हमने उस तरह नहलाना है जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है उसको नहलाया जाता है, बिल्कुल, प्यार से, नरमी से, और उसको यानी कि बड़ी नरमी से इसको हाथ लगाना हमने। वो जब मैंने मदर का करने के बाद फिर मैंने इसको सीखा बाकायदा। फिर मुझे इसमें बड़ा वो हुआ, अब मैं हेड हूँ। और ये है कि जहाँ कहीं डेथ होती है सबसे पहले मुझे फ़ोन आता है। मुझे याद नहीं मैंने कितने नहला दिए हैं, अच्छा माशा मुझे नहीं याद। तो जब मैं नहलाने के लिए जाती हूँ, मैं उनकी बेटियों को, उनकी बहुओं को साथ लगाती हूँ, वो डरती हैं, करीब नहीं आती। फिर उनको मैं समझाती हूँ करके, उनको यानी कि उनको कहा जाता है कि देखें एक दिन आप भी यहाँ लेटी होंगी, आपको कोई आएगा नहीं नहलाने के लिए, ऐसे अगर आप आगे नहीं आएंगी। फिर सही। उनको समझा के उनको मैं लाती हूँ, उनको फिर मैं तरीका बताती हूँ। और ये खाली उन लोगों का नहीं है काम, जो मौलवियों का हम कहते हैं ना खाली उनका काम है ये हर बंदे को आना चाहिए। ऐसे ही मैं तो कहती हूँ कि जो भी मेरी बात सुन रहा है, मैं उनको बल्कि रिक्वेस्ट करती हूँ, अपील करती हूँ, आप लोग ये ज़रूर तरीका सीखें और डरने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे रहम व करम पे है। आप उनको प्यार से नहलाएं, आपको तसल्ली होगी, सुकून होगा। अपने प्यारों को खुद नहलाएं। ऐसे ही। अच्छा, आपने बताया कि आपने ये चीज़ सीखी है। ये चीज़ जी, सीखी भी जाती, जी, मतलब जी। कि हमें तो आज तक कभी, मतलब कि नहीं, टॉपिक नहीं, ही इस तरह का है इसकी भी कि जिस पे कोई डिस्कशन नहीं होती, कभी बात नहीं हुई। हमारे माशरे में इस तरह की कोई बात नहीं करता, कोई डिस्कशन नहीं करता। ये तो आप आई हैं, आपने मुझे बताया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने ये चीज़ कहाँ से सीखी? कैसे आपको पता चला कि हाँ, ये फलाना बंदा ये चीज़ सिखा रहा है, तो मैं इससे सीख लूँ? मुख्तलिफ इदारों से मैंने सीखी है। अच्छा, जी, मुख्तलिफ इदारों से। और ये है कि इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है। कफ़न का तरीका ज़रूर सीखना चाहिए, गुस्ल का तरीका ज़रूर सीखना चाहिए। अपने प्यारों को आप खुद नहलाएं, आप ज़्यादा अच्छा नहलाएंगे। जो नहलाने वाली हैं उनको कुछ इल्म भी नहीं होता। मेरे साथ आती ना कोई नहलाने वाली, कोई वो बुला लेते हैं ना कि बाजी ये आपके साथ इसको हेल्प कर देगी। हेल्प करे। मैं फिर उनको समझाती हूँ, अच्छा, सुन्नत तरीका लें, सुन्नत तरीके से नहलाएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो जब मैं क्लास देती हूँ ना, तो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और वो बस वसीयत कर देते हैं कि हमें आपने नहलाना है। अच्छा, मैंने कहा क्यों, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, क्यों आमीन। मैं नहीं, मैं मुझे कौन नहलाएगा, आप सबको मैं नहला दूँगी। तो वो फिर वो एक मजाक में भी बात हो जाती है, और एक ये कि आपको ये सीखना ज़रूरी है। हुँ, हर बच्ची को आना चाहिए ये, हर औरत को आना चाहिए, हर मर्द को आना चाहिए। उसके लिए कैसे सीखी? कहाँ से ये क्लासेस इदारे ली? आप जाएँ ना, ये जो हमारे इस्लामिक इदारे हैं, सब सिखाते हैं। और इनकी कोई फीस वगैरह भी होती है, कुछ इस तरह की चार्जेस मेरा लेते हैं? ख़्याल है मैंने तो फ़ीस नहीं दी थी, अच्छा, तो मेरा ख़्याल है फ़ीस नहीं होती। ये लोग ठीक है। क्लासें भी लेते हैं, अच्छा, मर्दों की भी क्लासें होती हैं, उसको सिखाने के तरीके बताए जाते हैं। ठीक है। और औरतों की अलग क्लासें होती हैं, उनको सिखाने के तरीके बताए जाते हैं। ये आप लोग ज़रूर सीखें। हुँ, हुँ, ये एक ज़िंदगी का कहना चाहिए, आप अपना मिशन बना लें, हुँ, एक हुँ। हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। बेशक ऐसे ही है। जब आप किसी को गुस्ल देते हो, अब मैं किसी को गुस्ल दे दिया, अब मैं जब उनको बड़ी देर बाद मिली हूँ ना, तो वो आगे से क्या कहती हैं, ये वो हैं जिन्होंने मेरी मदर को गुस्ल दिया था, इनके हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं। अच्छा, इनको दुआएं देनी शुरू हो जाती, तो मुझे तो दुआएं चाहिए, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए।
بے شک ایسے ہی ہے۔ تو بس آپ دعائیں لیں، آپ ان کے وہ کہتے ہیں نا، جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کا کام کرتے ہو تو آپ کی آخرت سنورتی ہے. آپ اپنی آخرت سنواریں. بے ہم نے شک اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا، دنیا سنوارتے رہتے ہیں. آخرت سنوارنی چاہیے. اور میں ایک اور بات کہوں گی کہ آپ لوگ اپنا کفن خرید کے اپنی الماری میں رکھیں تاکہ آپ کے کپڑوں کی تعداد کم ہو جائے. اچھا، جب کفن پہ نظر پڑے گی تو کپڑے خود ہی کم ہو جائیں گے. بڑی ایک گہری بات ایک آپ جی. نے کی ہے، جو سمجھنے والے ہوں گے وہ میں ابھی نے تک رکھا سمجھ ہوا ہے، گئے ہوں گے۔ اور میں نے رکھا ہوا ہے، اور میں جب لا کے رکھتی ہوں کسی نہ کسی کے کام آ جاتا ہے. میں نہلانے جاتی ہوں، اگر آگے سے ان کا کفن نہیں ملتا، پھر میں گھر سے آتی ہوں کفن لے کے، تو پھر میں ان کو وہ پہنا دیتی ہوں. اچھا، یہ بھی ثواب ہے. کہتے ہیں نا، آپ کسی کو کفن پہناتے ہو تو آپ کو جنت میں حریر ریشم کا لباس پہنایا جائے گا. بے شک ایسے ہی ہے۔ یہ بہت اچھی حدیث ہے، مجھے یاد نہیں ہے پوری، اس لیے میں پوری نہیں بتا سکتی. ٹھیک ٹھیک۔ لیکن یہ کہ غسل دینا اس طرح ہے کہ جیسے آپ ابھی پیدا ہوئے، آپ کے گناہ دھل جاتے ہیں. بے شک۔ کفن والی میں آپ کی بات سے بہت متاثر ہوں، میں نے سنا اور میں نے دیکھا ہے کہ واقعی میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی وہ چیز سیکھیں تاکہ ہم بھی اپنے پیاروں کے لیے کسی اور کا منہ نہ دیکھیں، کیونکہ ہمیں بھی نہیں پتہ ہوگا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ شرعی طور پہ یا سنت کے لحاظ سے وہ ٹھیک نہ غسل دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. اگر ہمیں پتہ ہوگا تو ہم اس کو بھی کریکٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ایسے. تو اس کے لیے میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی سیکھوں گا، اور جو یہ دیکھ رہے ہیں اور جو یہ سن رہے ہیں، میرا ان کو بھی یہی میسج ہے کہ وہ بھی یہ سیکھیں اور سمجھے اور دیکھیں کہ کیسے کیا ہو سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے ہمارا کام جو ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے جتنا ہو سکے، اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، ہیومینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم جتنا لوگوں کو اپنی اینڈ سے کر سکتے ہیں ایجوکیٹ ہم کریں. سیکھنا نہ سیکھنا بالکل وہ ان صحیح. کا سر درد ہے. تو آپ سے تو اتنے زیادہ مطلب کہ آپ پی آر بھی کر رہی ہیں، آپ پاکیزہ رشتہ گروپ بھی چلا رہی ہیں، آپ کفن کے والے حوالے سے بھی آپ کام کر رہی ہیں. مجھے بتائیں، آپ نے اس کے علاوہ اسکول بھی رن کیا ہے، سلائی اسکول کا بھی آپ کچھ بتا رہی تھی، بوتیک بھی ہے، آپ بیوٹیشین بھی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کیسے مینیج کر لیتی ہیں؟ ایک ماں بھی ظاہر سی بات ہے، ایک وائف بھی ہے، تو یہ کیسے چیزیں آپ مینیج کرتی بس ہیں؟ اب عادت ہو گئی ہے. میں تھوڑی سی نا زیادہ وہ کہتے ہیں اچھا، نا انتھک سی ہوں. صحیح. میں فارغ نہیں بیٹھ سکتی. تو میں دوسروں کو بھی کہتی ہوں، بلکہ میری بچیاں بھی تنگ ہو جاتی ہیں کہ ممی ہمیں بھی لگائے رکھتی ہیں، خود بھی نہیں بیٹھتی. تو یہ ہے کہ وہ نیچر ہے میری. اور مجھے نا شروع سے شوق تھا ہر کام سیکھنے کا. میرے فادر کہتے تھے کہ اگر آپ کو کوئی کام کہتا آپ انکار نہ کرو، آپ کو نہیں آتا آپ کرو گے، آپ کو آ جائے گا. تو میں نے وہ بات ایسے پکڑی ہی ہوئی ہے. ہے. مجھے کوئی کہتا تھا نا کہ یہ بال بنا دو، تو میں نے تو سب نہیں سیکھا تھا، لیکن میں بنا دیتی تھی اور اچھے ہو جاتے تھے، بن جاتے تھے. کیونکہ جب آپ نیت سے کر رہے ہو کوئی کام تو ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر نیکی کے کاموں کے لیے یہ تھا میرا کہ میں ہر وہ کام کروں جو میری اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کی رضا میں شامل ہونے کی کوشش کرتی ہوں. پتہ نہیں اب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے، بے لیکن شک ایسے ہماری ہی ہے. کوشش ہے. میری کوشش ہے کہ میں ہر وہ کام کروں جو سنت کے مطابق بھی ہو، اور مجھے وہ کرنے کا شوق بھی ہے، اور مجھے تسلی بھی رہتی ہے. مجھے تسلی بھی بہت ہوتی ہے. اب جب میں گاؤں میں بھی پڑھاتی ہوں، تجوید، لفظی ترجمہ، تفسیر کراتی ہوں. بچیاں بہت اچھی ہیں. میرا خیال ہے مجھے 8-10 سال ہو گئے ہیں، تو کافی گروپ نکل چکے ہیں میٹرک کے، ان کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں. میں ان کی گرومنگ بھی کرتی تھی، اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب وہ شادی شدہ بچیاں مجھے کہتی ہیں ہم اپنے گھر میں بہت خوش ہیں، ہماری ساس ہم سے بہت خوش ہے. کیونکہ وہ میں گرومنگ کرتی تھی نا کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا، دیکھنا وہ آپ سے بڑھ کے پیار کرے گی، ماں سے بڑھ کے آپ کو لگے گا کہ آپ کی ساس زیادہ پیار کر رہی ہے. تو وہ کہتی ہے بالکل آپ اسی طرح. لیکن اچھا، یہ میں آپ کی بات تھوڑی سی اس کو بناتا چاہوں. آپ نے کہا کہ ماں سے زیادہ ہاں پیار جی. ساس کرے گی، لیکن جب شادی ہوتی ہے لڑکے اور لڑکی دونوں کی، تو لڑکے کو بھی لگتا ہے کہ میری جو ماں سے زیادہ میری ساس مجھ سے پیار کرتی ہے. یہ کیا وہ چیز ہے؟ اصل میں ان کو بیٹا ملتا ہے نا، ادھر بیٹی آ جاتی ہے. تو ویسے بھی ماؤں کو بہویں لانے کا بہت شوق ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا، میں اپنا بیٹے کی شادیوں کے لیے میرے گروپ میں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ بس اچھی لڑکی مل جائے جو مل جل کے رہے یا جو بھی ہو. تو بہرحال لڑکیوں کی بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ بس سب سے اچھی بات میں ان کو یہی بتاتی ہوں کہ بیٹا آپ کے گھر میں مسئلہ آپ اپنی مدر سے ڈسکس مت کیا کرو. اچھا، یہ اس کیا لیے کہ وہ ریزن ہے؟ مدر ظاہر ہے ماں ہے، غصے میں آ کے کچھ کہہ دے گی یا کچھ ہو جائے گا تو لڑائی ہو جاتی ہے. مدر تو مدر ہوتی ہے نا. میری بیٹی بھی مجھے کچھ کہے گی تو مجھے غصہ آئے گا نا. تو وہ میں کہتی ہوں ایسے ہی ہے. آپ خود سولو کیا کرو اپنا مسئلہ، اپنا خود حل کریں.
اسی گھر میں رہنا آپ نے, انہی کے ساتھ رہنا ہے, تو انہی کے ساتھ آپ مسئلے حل کریں. اگر آپ کو کوئی چیز بری لگتی ہے آپ جا کے کہہ دیں کہ مجھے یہ بات بری لگی ہے. ان کو آپ پہلے دن ہی کہہ دیا کرو کہ آنٹی یا امی جو وہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کو اگر میری کوئی بات بری لگتی ہے تو آپ نے مجھے بتا دینا ہے. اگر میری کوئی بات بری لگے تو آپ نے مجھے بتانا, ایک دوسرے کو میں کہ ایسے پہلے دن آپ کہہ دیا کرنا. تو وہ کہتی ہیں ہم بہت اچھا رہ رہے ہیں. تو بس مجھے یہی خوشی ہوتی ہے کہ چلیں کہیں تو سرخرو ہو بندہ. ایسے. اچھا ایک اور سوال کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں میں ڈیورسز مطلب کہ جو شادی ہوتی ہے نا اس میں بہت جلد لوگ ڈیورس کی طرف آ جاتے ہیں, بہت زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں, اس کی کیا ریزن یہی ہے وجوہات نا ہے؟ کہ بچیاں بس پڑھی لکھی زیادہ ہیں ہماری ماشاء اللہ سے. خیر بچیاں بھی اچھی ہوتی ہیں, ان کو بھی برا نہیں کہا جا سکتا, بالکل لیکن یہ ہے کہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ کہہ دیں آپ. اگر کوئی بات کوئی بری لگی ہے تو وہ ضرور اس وقت کہہ دینا چاہیے کہ آپ کی بات یہ مجھے نہیں ٹھیک لگی. ایک دوسرے کو جب آپ اپنی کھول کے بتا دیں گے نا, اگر آپ کھول کے اپنی ایک دوسرے سے ڈسکس کر لیں گے نا تو آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوگی. میاں بیوی کو بھی ٹھیک چاہیے, ٹھیک ٹھیک. کوئی باہر کا بندہ کچھ کہہ دیتا ہے تو وہ دل میں رکھتا ہے بات, وہ بیوی کو ہوں نہیں کہتا, شیئر نہیں کرتے. بیوی کو کوئی باہر سے کوئی کہہ دیتا ہے, کوئی اپنے ہی رشتہ داری کو اس کے خلاف کہہ دے تو وہ دل میں رکھتی کہتی نہیں ہے. تو پلیز بچوں ایک دوسرے کو بتا دیا کرو کہ فلاں نے مجھے یہ کہا تھا, کیا یہ بات سچ ہے؟ تو اس طرح آپ لوگ اپنے رشتے کو قائم رکھ سکتے ہیں. جی میوچل بالکل. انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. جب تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, آپ دو میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ جب تک نہیں ہوتی تب تک تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. اعتماد, بھروسہ, یہ ہونا چاہیے. ایسے. اچھا ایک میں آخری کوشچن ایک میرے مائنڈ میں تھا, میں پوچھنا بھول گیا ہوں, کینسر کے حوالے سے ہی. کچھ ایسے چیزیں اور بیماری ہوتی ہیں جو بائی برتھ ہو جاتی ہیں, کچھ جینس میں آ جاتی ہیں, کچھ ماحول کے ساتھ آ جاتی ہیں آپ کو. کچھ بیماری ایسی ہوتی ہیں جو کالے جادو سے ہوتی ہیں, جو بلیک میجک سے ہوتی ہیں, جو کچھ اس طرح کی مطلب کہ اکثر وہ جو بلیک میجک ہوتا ہے, کالا جادو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں, وہ جس پہ ہوتا ہے وہ اس کو ایسی بیماری ڈال دیتے ہیں جس کا مرض ہاں نہیں ہو, جی جیسے کہ بالکل. کینسر. تو وہ کبھی کیس آپ کے پاس آیا ہو یا کچھ اس طرح کا آیا ہو, تو آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ کوئی بلیک میجک کا, یہ دوائیوں والا کام نہیں, یہ کینسر جو ہے ویسے نہیں ہے؟ یہ یہ کبھی ہوا ہے آپ اکثر کے ساتھ؟ ہوتا ہے, پتہ ہے کیا, ایک مرتبہ ایک تھے ایسے, دیکھیں ہجامہ میں یہ پتہ چل جاتا ہے. اچھا وہ وہ بلڈ کیسے؟ میں کچھ ایسی چیز آ جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کیا ہے. اور حجامہ سے آپ کا جادو, آپ کے اثرات, آپ کی نظر ختم ہوتی ہے, کیونکہ یہ سنت ہے. اچھا جی یہ ہے. بے شک ایسے ہی. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیمار ہو, اب آپ بیمار ہو, آپ ٹھیک نہیں ہو رہے ہو, رپورٹس آپ کی ساری ٹھیک آ رہی ہیں, تو پھر تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے نا. تو پھر وہ چاروں کل ضرور پڑھا کریں اور سورۃ بقرہ لگایا کریں اپنے گھر میں. خود پڑھیں گے تو زیادہ اچھا ہے, اونچی آواز میں اذان سنیں. اذان سے جادو جو ہوتا ہے نا, یہ شیاطین بھاگتے ہیں, وہ کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں. آپ جب یہ چاروں کل پڑھیں گے, جو صبح شام کے اذکار ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بک ہے سنت کی, اس میں ساری دعائیں ہیں, وہ آپ لیں. ایک رقیہ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے. ملتا ہے, یعنی کہ وہ ہمارے پاس بھی ہے, اس میں ساری نظر کی بیماریوں کی ساری دعائیں پڑھی ہوئی قاری صاحب نے, بڑی اچھی آواز میں. وہ آپ دن رات سنیں, دن رات لگائیں اپنے گھر میں, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور آپ نا یقین نہ کریں نا, یہ یقین کرنے سے آپ لوگ کا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے. نہیں وہ اگر ایک آپ الگ نماز بات آ پڑھ رہے ہو, جاتی ہے. 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو, آپ ذکر اذکار کر رہے ہو, تو آپ کو اللہ کا سایہ آپ کے اوپر, آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. بے شک ایسے. ویسے کوئی ایسا کیس آپ کے پاس آیا جو آپ نے ابزرو کیا, جو پتہ آپ کو چلا پتہ ہے, چل لیکن گیا ہو ڈاکٹر کہ ہاں؟ فائزہ پھر کرتی ہیں حجامہ, تو وہ بتا دیتی ہیں, وہ پھر رقیہ لگاتی ہیں ساتھ, پھر اسے کہتی ہیں درود شریف پڑھتے رہو. اچھا کبھی حاضری بھی اس نہیں ٹائم پہ کچھ بھی ہوئی نہیں ہو؟ ہوتا, اس ٹائم پہ حاضری نہیں ہوتی. اس طرح ٹھیک کا ہے تو ابھی کوئی نہیں ہمیں ملا, لیکن یہ کہ ہمیں پتہ چل ٹھیک جاتا ہے ٹھیک. کہ اس کو نظر ہوئی ہے یا اس پہ جادو ہے. پھر دعائیں شعائیں صحیح صحیح ہم صحیح. انہیں دے دیتے ہیں کہ آپ یہ پڑھیں, یہ پڑھیں صبح صحیح. شام کے اذکار. سورہ رحمان لگائیں, ہم اپنے کینسر پیشنٹ کو کہتے ہیں سورہ رحمان لگائیں, اور ہمارے ہاسپٹل میں لگتی بھی ہے, صبح کو لگتی ہے. ہمارے ہیں ایک قاری صاحب, وہ اچھا ان اچھا کو پڑھاتے بھی ہیں, اور سورہ رحمان بھی پڑھتے ہیں, اور ہماری کلاسز بھی لیتے ہیں قرآن کی. ماشاء اللہ ہمارے ہاسپٹل میں بڑے کام چلیے ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے. ہاں ماشاء اللہ, انشاء اللہ ضرور میں آپ بھی وزٹ ضرور کریں. وزٹ کروں گا.
تو باقی آپ کا بہت بہت شکریہ. آئی تھنک بہت ٹائم لے لیے میں نے آپ کو آلریڈی. تو کوئی ایسا میسج جو آپ ہماری آڈینس کو دینا چاہیں تو ضرور بس یہ دیجیے. میں کہوں گی، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ آپ لوگ جو چیزوں سے آپ کو ڈر لگتا ہے اس کو ڈر کو ہٹائیں. ڈر جو ہے نا ہمارے اندر ہے، ہم اسے جب باہر نکال دیں گے تو ہم بالکل نہیں ڈریں گے. آپ غسل کے اور کفن کے طریقے ضرور سیکھیں. اور دوسری بات، آپ ہر وہ نیکی کا کام کرنے کی کوشش کریں جس میں اللہ کی رضا ہے، اور وہ آپ کو آگے خود بڑھائے گا. آپ کے راستے خود کھلتے ہیں. آپ راستے کھول نہیں سکتے جب تک اللہ نہ کھولے. اگر میں ایک قدم چلتی ہوں تو اللہ میرا 10 قدم میرے آگے پہلے سے میری جگہ بنی ہوتی ہے، پہلے سے میرا راستہ کھلا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ لوگ ہر وہ چیز سیکھیں جو آپ کے پیاروں کی بھلائی کے لیے، جو آپ کے بچوں کے بھی کام آئے، جو آپ کو سکون بھی دے، راحت بھی دے. اور آپ کے مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد اگر وہ چیزیں کوئی یاد کرے گا مجھے کہ اس نے اس طرح نہلایا تھا، تو باجی کا ہم نے سیکھا ہوا ہے، ہم اس طرح نہلاتے ہیں. اگر میں نے قرآن پڑھایا ہے، انہیں آیتیں یاد کرائی ہیں، انہیں میں نے حدیثیں یاد کرائی ہیں، تو وہ یاد کریں گے جب حدیثیں پڑھیں گے. میں نے جنازے کی دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، وہ سب کو پورے وہ جو ہے نا میرا گاؤں، میں نے زبانی یاد کرا دی ہیں. کہ آپ لوگ پیپر لے کے مت بیٹھو، جب اس طرح ہو تو سب سے پہلے آپ یہ دعائیں یاد کریں. تو پریکٹیکل کام کریں، پریکٹیکل میں آئیں. تو بس خوش رہیں، آباد رہیں. باقی تھینک یو آپ کا جزاک ڈاکٹر اللہ. صاحب، ایک دفعہ پھر سے آپ آئے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو آپ کو بھی امید کرتا ہوں جو ہے ہمارا پوڈ کاسٹ بہت اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور پیار سے کمنٹ بھی کریں. باقی اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ پھر بہت جلد ایک نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.